السلام علیکم. نئے پروگرام کے ساتھ آفاق فاروقی آپ کے سامنے. موضوع میرا کمیونٹی ڈیبیٹ، کمیونٹی ود ان کمیونٹی، کہ ہماری کمیونٹی امریکہ میں، نارتھ امریکہ میں کیا ہو رہا ہے، ہم کیا کارہائے نمایاں انجام دے رہے ہیں، ہمارے مسائل کیا ہیں، وسائل کیا ہیں. اور میرے پاس آج انتہائی انٹرسٹنگ اور ویری بیوٹیفل اینڈ میں آئی ایم ریئلی گلیڈ ٹو شیئر ود یو گائز. مگر اس سے پہلے کہ میں آگے بڑھوں، پلیز جنہوں نے چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ چینل سبسکرائب کر لیں تاکہ میری حوصلہ افزائی بھی ہو اور آپ کو نوٹیفیکیشن ملتا رہے تاکہ آپ اس طرح کے اور دوسرے ویڈیوز بھی دیکھتے رہیں. دیکھیں، ہمارے درمیان بہت چھوٹی چھوٹی درجنوں سینکڑوں بلکہ کہنا چاہیے تنظیمیں ہیں، اور میرا ہمیشہ مجھے لوگ مسٹر کمپلینٹ کہتے ہیں کہ میری شکایات کم نہیں ہوتی. کہ میں کہتا ہوں کہ کوئی بڑا پلیٹ فارم ہو، کوئی ڈھیلے ڈھالا کوئی ایسا اسٹرکچر ہو کہ ایک فیڈرل کہنا چاہیے کہ لاس اینجلس سے میامی تک اور وینکوور سے کینیڈا تک مختلف شہروں میں جہاں جہاں ہم بستے ہیں اپنے اپنے کام کریں، اور ووٹ کا نمبر ہو، کمیونٹی کا پاپولیشن نمبر ہو، ان کے ایک دوسرے کو ریچ کر سکتے ہوں جیسے دوسری بڑی کمیونٹیز میں ہے. آپ جس کو اٹھا کر دیکھ لیں، میں سمجھتا ہوں کہ ہم جیسے اور بہت سارے معاملات میں انتہائی نچلے درجے پر فائز ہیں، اسی طریقے سے یہاں پر بھی ہمارا یہی حال ہے. کہ کہتے ہیں کہ دیکھیں، امریکہ میں ویسے تو سیکیورٹی کے لیے، پروٹیکشن کے احساس کے لیے 911 سے بڑا کوئی نمبر نہیں ہے. کہ ایک تسلی ہوتی ہے کہ اگر کوئی برا وقت آ جائے، تنہا ہوں، آپ اکیلے ہوں، ڈکیتی ہو جائے، چوری ہو جائے، راستے میں سڑک پر ٹائر پھٹ جانے سے لے کر کسی خوف کا اور کسی مسئلے کا آپ شکار ہو تو 911 یقین کامل. جیسے ہمیں خدا کے ہونے پہ یقین ہے، ایسی 911 پہ یقین ہے کہ وہ ہماری مدد کو پہنچے گا. اور میرے ساتھ درجنوں بار یہ تجربات ہیں کہ میں رات کے 2 بجے شدید برف میں بھی پھنس گیا ہوں کہ جہاں گاڑی ہل بھی نہیں سکتی، مگر وہاں پولیس پہنچی ہے اور مدد کی ہے. آج جو میں آپ کو شیئر کرنے جا رہا ہوں، امریکن پاکستانی پریس ایسوسیشن ہے ایک واشنگٹن ڈی سی ورجینیا میں، جس میں پاکستان کے یہاں جو کارسپونڈنٹ ہیں وہ شامل ہیں اور لوکل صحافی شامل ہیں. پہلے تو میں اسے کبھی اتنا سیریس نہیں لیتا تھا، جو سچی بات ہے، مگر پچھلے کچھ 1 سال میں انہوں نے کچھ ورچوئل کانفرنس کی ہیں پاک یو ایس ریلیشن سے لے کر مختلف موضوعات پہ. تو وہ اپنے حد المقدور، جسے کہتے ہیں حد المقدور، انہوں نے ہم کرتے رہے. مگر بالکل اچانک اس لاسٹ سیٹرڈے کو انہوں نے سب کو حیران کر دیا. سیٹرڈے یا سنڈے مجھے ایگزیکٹلی نہیں پتا کیونکہ میں وہاں موجود نہیں تھا، کہ اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے انتہائی اعلیٰ ترین عہدیدار آئے اور پاکستانی بچے جو کہیں نہیں، پاکستانی کمیونٹی کی جو قومی تقریبات جنہیں ہم کہہ سکتے ہیں کہ جہاں ہم بڑے پیمانے پہ سوشو پولیٹیکلی جمع ہوتے ہیں، کبھی میں نے اتنے بچے نہیں سنے نہ دیکھے. میں ابھی آپ کو وہ رپورٹ بھی دکھاؤں گا کہ 75 ابو کہتے ہیں کہ جی وہاں بچے تھے. پھر کمیونٹی کے سرکردہ لیڈرز بھی موجود تھے، پھر ان بچوں کے پیرنٹس بھی آئے، اور موضوع تھا کہ پاکستانی امریکن بچے جو ہیں وہ اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کا حصہ بنے، سفارتکاری کا حصہ بنے، اس کی آگہی کے لیے، اس کے شعور کے لیے، اس جاب کے طریقہ کار کے لیے، اور اس کی جو کنڈیشنز ہیں وہ انہوں نے وہاں ایکسپلین کی. مگر میں چاہتا ہوں کہ میں اس موضوع پہ آگے بڑھوں. پہلے یہ رپورٹ دیکھیے، آپ ریئلی انجوائے کریں گے. امریکی اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے اعلیٰ ترین سینئر عہدیداروں نے کہا ہے، یہ سفارتکاری ہی ہے جس کے ذریعے ہم دنیا کو پرامن بنا کر ترقی، خوشحالی اور یقینی سلامتی سے ہمکنار کر سکتے ہیں. انہوں نے کہا ہے، سفارتکاری صبر، تحمل، برداشت، جیو اور جینے دو کے بنیادی فلسفے کی امین ہے، اور یہ سفارتکاری کا ہی معجزہ ہے جس نے دنیا بھر کی مختلف تہذیبوں، رنگ، نسل، مذاہب کے انسانوں کو ایک دوسرے کے قریب لانے، سمجھنے اور دوست بنانے میں اہم کردار ادا کیا ہے. تاہم ابھی اس شعبے کو مزید فروغ دینے کی ضرورت ہے، جس کے لیے تعلیم یافتہ وہ امریکی نوجوان آگے بڑھیں جو انسانیت اور اس کائنات کے فروغ کا خواب دیکھتے ہیں اور اس خواب کی تلاش کو زندگی کا مقصد سمجھتے ہیں. امریکی اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے یہ سینئر عہدیدار امریکن پاکستانی نوجوانوں میں امریکی وزارت خارجہ کی ملازمتوں کے مواقع سے آگہی اور اس کے طریقہ کار کے شعور کے لیے منعقدہ پہلے تاریخی سیمینار سے خطاب کر رہے تھے.
جس کا اہتمام پاکستانی امریکن پریس ایسوسی ایشن پاپا واشنگٹن نے امریکی اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے ہی تعاون سے کیا تھا۔ امریکی اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے اعلیٰ سینئر عہدیداروں نے امریکن پاکستانی نوجوانوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، امریکی وزارت خارجہ سفارتکاری کے بنیادی اصولوں کی عظیم علمبردار ہے، جس میں ہر رنگ، نسل، مذہب اور زبان سے تعلق رکھنے والے امریکی انسانی معاشروں کو ایک دوسرے کو قریب لانے میں اپنا کردار ادا کر رہے ہیں۔ ان عہدیداروں کا کہنا تھا، امریکی اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے سفارتکار دنیا بھر کے انسانوں کے لیے ایک مثال بھی ہیں، اور ان کے ذریعے امریکہ دنیا بھر کے انسانی معاشروں کو یہ پیغام بھی دیتا ہے کہ ہم سب ایک دوسرے سے مختلف ہو کر بھی بالکل ایک جیسے ہیں۔ ہماری ضروریات، ہماری خواہشات ہمیں ایک دوسرے سے جوڑے رکھنے کا تقاضا کرتی ہیں۔ امریکی سفارتکاری اپنے سفارتکاروں کے ذریعے دنیا کو یہ پیغام بھی دیتی ہے، انسانی شہری حقوق ہوں یا بنیادی انسانی حقوق، خواتین کے حقوق، وہ تہذیب، تمدن، رنگ، مذہب، نسل اور زبان سے بارہ تر ہیں، اور ہم باہم مل کر ہی اس کائنات کو پرامن بنا سکتے ہیں۔ امریکن پاکستانی کمیونٹی میں اپنی نوعیت کے اس پہلے اور تاریخی سیمینار میں 70 سے زائد امریکن پاکستانی نوجوانوں نے شرکت کی، جبکہ اس موقع پر بیشتر نوجوانوں کے والدین کے علاوہ کمیونٹی کے سیاسی سماجی رہنماؤں کی ایک بڑی تعداد بھی موجود تھی، جنہوں نے پاپا کی جانب سے منعقدہ سیمینار کو تاریخی قرار دیتے ہوئے کہا، پاکستانی امریکن صحافیوں نے آج کمیونٹی کی ترقی، خوشحالی اور امریکی نظام میں اپنی نئی نسل کو متعارف کرانے کا فریضہ ادا کیا ہے۔ اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ سے آئے اعلیٰ سینئر عہدیداروں نے امریکن پاکستانی نوجوانوں سے اپنے خطاب میں وزارت خارجہ میں ملازمت کے حصول کے طریقہ کار، اس کے تقاضوں پر روشنی ڈالتے ہوئے بتایا، ہر 21 سال کا گریجویٹ امریکن نوجوان امریکی وزارت خارجہ میں چند شرائط کے ساتھ ملازمت کا اہل ہے۔ انہوں نے ملکی سفارتکاری کے شعبے کی اہمیت، اس کی ضرورت اور کسی ملک کے لیے سفارتکاری کو بیک بون قرار دیتے ہوئے کہا ہے، زندگی کے دیگر شعبوں کے مقابلے میں سفارتکاری کو ایک خاص اور اہم مقام حاصل ہے، جس کے ذریعے آپ ساری دنیا کے معاشروں، ان کی تہذیب و تمدن کے ساتھ ان کی اقدار اور نظام ریاست سے نہ صرف آگہی حاصل کرتے ہیں، بلکہ ان کی روشنی میں ہی اپنی ملکی ترقی، خوشحالی کی نئی راہیں بھی متعین کرتے ہیں۔ امریکی وزارت خارجہ کے افسران نے سیمینار کے شرکاء نوجوانوں کے مختلف سوالات کے سیر حاصل جوابات بھی دیے، اور یہ افسران نوجوانوں میں گھل مل گئے۔ اس رپورٹ میں بہت سارے میسیج ہیں، بہت سے میسیجز ہیں۔ آپ اگر اس کو بار بار دیکھنے کو دل کرتا ہے میرا کہ کیا کہہ کر گئے ہیں وہ۔ ایک تو پہلے انہوں نے بتایا کہ سفارتکاری کیا ہے، کہ یہ سفارتکاری ہے جس نے آج دنیا کو ایک دوسرے سے جوڑ کر رکھا ہوا ہے۔ ریاستی نظام آنے سے پہلے یہ کام سیاحت اور تجارت کے ذریعے ہوا کرتا تھا، کہ ہم پڑھتے ہیں نا تاریخ میں کہ مذاہب سے لے کر کلچر، تہذیب، تمدن، رکھ رکھاؤ اور سب کچھ جو ہے انسانوں کو ایک دوسرے کا جو پتہ چلا، وہ سیاحوں کے ذریعے اور تجارت کرنے والوں کے ذریعے جو ایک دوسرے کے ملکوں میں، ریاستوں میں، معاشروں میں جایا کرتے تھے، اور وہ آ کر بتایا کرتے تھے کہ ہم سنتے ہیں واسکو ڈی گاما، ابن بطوطہ سے لے کر اور کولمبس تک، اور درجنوں سینکڑوں نام ہیں، اور پھر ہمارے اپنے خطے میں بہت سارے لوگ ہیں، کہ لوگ انسان ایک دوسرے کے قریب کیسے آئے، مگر جب یہ ریاستی نظام ترتیب ہوئے، دیے گئے اور جغرافیے طے ہوئے، تو پھر ٹرین لوگ ڈپلومیسی کے لیے سامنے لائے گئے، کہ لوگوں ایک دوسرے کو، معاشرے ایک دوسرے کو انڈرسٹینڈ کر کے اپنے تعلقات کیسے بنائیں گے، وہ کیسے کاروبار کریں گے، ان کے درمیان کیا ہم آہنگی پیدا ہو سکتی ہے، کہاں وہ ایک دوسرے کو ہیلپ آؤٹ کر سکتے ہیں، یہ سارے یہ چیزیں ڈپلومیسی نے طے کی۔ اور انہوں نے دیکھیں کس کمال خوبصورتی سے بتایا کہ امن، سلامتی، خوشحالی، ترقی کا ایک ہی راز ہے کہ انسان کا رنگ کوئی بھی ہو، مذہب کوئی بھی ہو، نسل کوئی بھی ہو، زبان کوئی بھی ہو، ضرورت اور تقاضے سب کے ایک ہیں۔ بنیادی تقاضے انسان کے رہن سہن کے، جینے کے، رہنے کے جو طریقے ہیں وہ سب ایک ہیں، ان کی ضروریات، خواہشات، خواب سب انسانوں کے ایک ہیں۔
تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم یہ جو فروئی مسائل ہیں، رنگ، نسل، زبان، مذہب اور کلچر، تمدن، انہیں ایک طرف رکھ کر اپنے انسانی خواہشات، اپنے جذبات، اپنی ضرورتیں، اپنے تقاضوں کے لیے متحد ہوں، سر جوڑ کر بیٹھیں اور ایک دوسرے کی ترقی، خوشحالی کو اپنی ترقی و خوشحالی سمجھیں. یہ ہے ڈپلومیسی کہ ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھیں گے، بات کریں گے، ایک دوسرے کو سمجھیں گے، تب ہم آگے بڑھ سکتے ہیں. اور انہوں نے کہا کہ جو انسانیت کے فروغ، اس کائنات کے امن، خوشحالی اور ترقی کا خواب دیکھتے ہیں، ایسے پڑھے لکھے نوجوان امریکی اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کا حصہ بنے، جہاں پہلے ہی ہر رنگ، نسل، کلچر، مذہب اور مختلف کہنا چاہیے شیپ میں جو لوگ ہیں وہ سب وہاں موجود ہیں، اور پوری دنیا میں وہ امریکہ کی سفارتکاری کر رہے ہیں. اور اسی لیے اس میں خاموش میسیج یہ تھا کہ یہ جو امریکہ انسانی حقوق کی بات کرتا ہے کہ لوگوں کے درمیان ان کی زبان، رنگ، نسل، مذہب کی بنیاد پر تفریق نہ کرو، یہ دیکھو کہ ان کی خواہشات تم سے کتنی الگ ہیں یا تم سے کتنی ملتی ہیں، ان کی ضرورتیں کیا ہیں، اس بنیاد پر انسانوں کو ڈیل کریں. تو یہ جو امریکہ پہ تنقید ہے کہ وہ دوسرے ملکوں کے معاملات میں مداخلت کرتا ہے، بیسیکلی اس نے یہ پہلے ثابت کیا ہے اپنی سفارتکاری کے ذریعے، اور اپنے ملک میں اور تمام شعبوں میں بھی آپ جہاں چلے جائیے ہر رنگ، نسل، مذہب کے لوگ ملیں گے. تو اس کے سفارتکاروں میں آپ کو بہت واضح طور پہ نظر آتا ہے سارا کچھ. تو پاکستانی کمیونٹی میں آنے کا انہوں نے ایک اور میسیج دیا کہ دیکھو تم نے ایک قدم بڑھایا، ہم 10 قدم آگے بڑھ کر آئے، اور ہمارے دروازے کھلے ہیں کہ آؤ تم ہمارا حصہ بنو، تم اس ملک کے. ہم یہ بچے تو امریکن ہیں نا، بیسکلی میرے بچے، آپ کے بچے، یہ پاکستانی تو میری آپ کی شرم و حضوری میں کہتے ہیں، مگر یقیناً جیسے مجھے اپنے باپ دادا کہ پرکھوں کی زمین کے بارے میں دلچسپی ہے، میں انہیں جاننا چاہتا ہوں، سمجھنا چاہتا ہوں، تو میرے آپ کے بچوں کو بھی یقیناً ہے کہ دیکھیں اگر ہمارے بچے امریکن نظام کا حصہ بنیں گے تو نہ صرف ان کی نسلوں کو فائدہ ہوگا، انہیں فائدہ ہوگا، امریکہ کو فائدہ ہوگا، ہماری مدر لینڈ کو بھی وہ کہیں فائدہ پہنچا سکتے ہیں. ذرا غور سے دیکھیں کہ انڈین امریکن ریلیشن گزشتہ 20 سالوں میں کیوں آگے بڑھے. بہت غور سے ذرا چیزوں کو جب آپ سارا اسپیکٹ چیک کریں گے تو ڈپلومیسی میں، امریکن ڈپلومیسی میں آج انڈین کا بہت بڑا حصہ ہے. جو چائنا کی بہت سی چیزیں آپ ذرا غور سے دیکھیں کہ کہیں ایک دوسرے کے سامنے رک جاتے ہیں تو وہ چائنیز امریکن ہیں جو اس نظام کا حصہ ہیں. تو انسانوں کو جب ساتھ بیٹھتے ہیں تو سمجھتے ہیں نا ان کی نفسیات کو، ان کے رکھ رکھاؤ کو، ان کی تہذیب کو. تو میں اس اینگل سے جب یہ دیکھتا ہوں یہ بہت بڑا قدم ہے. پھر انہوں نے وہاں اس رپورٹ سے ہٹ کے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جو میں نے اپنے دوستوں سے معلومات لی، وہاں جو میرے دوست تھے، کہ انہوں نے بچوں کو سمجھایا بہت ہی سادہ زبان میں کہ ایک تو اس ایج میں ایکسائٹمنٹ ہوتی ہے دنیا دیکھنے کی، لوگوں کو اس سے ملنے کی، سمجھنے کی، اور اپنے خواب پورے کرنے کی. یہ ایکسائٹمنٹ کی ایج ہوتی ہے نا. تو انہوں نے بتایا کہ 21 سال کی عمر میں آپ لوگ گریجویشن کے بعد یہ شعبہ، یہ ڈپارٹمنٹ جوائن کر سکتے ہیں، اور اس میں جو ترقی، خوشحالی اور گروتھ ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے کچھ مثالیں دیں، تصویریں دکھا کے کہ دیکھیں یہ لڑکی، انہوں نے ایک لڑکی کو دکھایا کہ یہ آج 36 سال کی ہے اور ایک ملک میں ایمبیسڈر ہے. یہ بالکل جیسے آپ سے کہا جا رہا ہے ایسے ہی شامل ہوئی تھی. انہوں نے اور درجنوں مثالیں دیں کہ مختلف ملکوں میں ہمارے امریکن جو مائنورٹیز کے لوگ ہیں وہ کتنے بڑے بڑے عہدوں پہ فائز ہیں. پھر مجھے کل ہی ایک دوست نے بتایا کہ ایک پاکستانی امریکہ کی طرف سے ایک بہت امپورٹنٹ ملک میں ایک بہت امپورٹنٹ ڈپلومیٹ کے طور پہ کام کر رہے ہیں. اور دیکھیں اس سے کمیونٹی کی پاور بڑھتی ہے، اس سے آپ کی سیاسی اثر و رسوخ کا پتہ چلتا ہے، اس سے آپ کے نظام سے جڑنے کی جو انسٹنکٹ ہے وہ پتہ چلتی ہے کہ آپ اپنے جس وطن میں رہتے ہیں اس سے کتنا پیار کرتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں اچھا پھر ان جو امریکی عہدیدار آئے انہوں نے بچوں کے ہر سوال کا جواب دیا، اور پھر وہ 6 سے 7 بچوں کو پرسنل لیول پر اپنا ای میل ایڈریس دے کے گئے کہ یو گائز شوڈ یو شوڈ جوائن اٹ اور یو شوڈ سینڈ یور سی وی، تھنگس لائک دیٹ. اور بچے اتنے خوش ہوئے پہلی بار، بتاتے ہیں میرے دوست جو اس میں شریک تھے کہ پہلی بار بچے بہت خوش ہوئے اپنے بڑوں کے کام سے کہ انہوں نے ہمیں ایک نیا راستہ دکھایا. دیکھیں
ہماری کمیونٹی میں امریکہ میں بے تحاشا ڈاکٹرز ہیں، بے تحاشا انجینئرز ہیں، بے تحاشا آئی ٹی انجینئرز ہیں اور مختلف شعبوں میں ہیں، مگر ہم ابھی امریکن سسٹم میں مین اسٹریم میں بہت پیچھے ہیں. ہمیں بہت آگے بڑھنے کی ضرورت ہے. اور پاپا نے جو کام کیا ہے، ریئلی آئی سیلیوٹ یو اینڈ پلیز کیپ اٹ اپ اینڈ گاڈ بلیس یو. میں ساتھ میں یہ کہوں گا کہ یہ ہماری اپنا جو پاک پیک تو بنا لیتی ہے، سبسڈی بنا کے پاک یو ایس ریلیشن پہ کام تو کرتی ہے. میں بہت پازیٹیو باتیں آج کروں گا. وہ چاہے تو ایسی ایک سبسڈری بنا کر پاپا جیسی جماعتوں کے ساتھ تنظیموں کے ساتھ مل کر اس آسپیکٹ میں بھی کام کر سکتی ہے. کسی طریقے سے مختلف شہروں میں اس طرح کے سیمیناروں، سیکیورٹی ایجنسیز میں جانے کے لیے ہمارے بچوں کو آگے بڑھایا جائے، ان میں اویئرنیس پیدا کی جائے. پولیس ڈپارٹمنٹ سے لے کر ایف بی آئی تک، ہوم لینڈ سیکیورٹی میں ہمارے بچے ہیں بھی، مگر نہ ہونے کے برابر ہے. پھر اسی طرح سے کامرس انڈسٹریز میں اور مختلف شعبوں میں سیمینار کرے جائیں. اور یہ لوگ بہت ہمبل ہیں، آپ انہیں ریچ کریں یہ فوراً پہنچ جائیں گے. اور یہ چاہتے ہیں کہ دیکھیں امریکہ کی بیوٹی یہی رنگ، نسل، زبان، مذاہب کہ یہ گلدستہ ہے اور اسی سے مل کر یہ ملک ترقی کر رہا ہے، خوشحالی کر رہا ہے. جو لوگ کہتے ہیں نا کہ جی اس کا ڈکلائن ہونے جا رہا ہے، میں سویئر ٹو گاڈ اپنے دل کی گہرائی سے کہتا ہوں یہ مجھے پاسبل نہیں نظر آتا. اگر یہ ملک اسی نظام کے تحت اسی خوش دلی، فراغ دلی کے ساتھ آگے بڑھتا رہا تو میں چاہنا ایک نیرو نیشنلسٹ ملک ہے. غور سے دیکھیں ذرا چیزوں کو، وہ ان کے کسی اور کی گنجائش نہیں ہے. خیر میں اس کنٹروورسی میں، وہ بھی ہمارے بہت اچھے دوست ہیں. اصل بات یہ ہے کہ اگر ہمارے بچے امریکن سسٹم میں موجود ہوں گے، خاص کر ڈپلومیٹک کور میں، تو ہم پاکستان کو انڈرسٹینڈ کروا سکتے ہیں، امریکہ کی سائیکی کو پاکستان کو انڈرسٹینڈ، ان دونوں کے درمیان ایک برج کا رول بھی ہم ادا کر سکتے ہیں. ہماری کمیونٹی کو، ہماری تنظیموں کو سر جوڑ کے اس واقعے سے خاص کر کے ایک بہت پازیٹیو کام ہوا ہے. ہمارے بچے جو مین اسٹریم سے بھی کٹے ہوئے ہیں، ڈاکٹر بن رہے ہیں، انجینئر بن رہے ہیں، مگر وہ کہیں گیدر نہیں ہیں، وہ سوسائٹی کا کوئی بڑا امپیکٹ نہیں جیسے انڈین نے ڈالا ہے، چائنیز نے ڈالا ہے. مطلب یورپین کنٹری کے بچے جو یہاں پیدا ہوئے ہیں، پلے بڑھے ہیں، ان کے مقابلے میں ہم پیچھے ہیں. مگر ابھی ہماری کوئی ایج بھی بہت نہیں ہوئی ہے یہاں ایز اے کمیونٹی. 40-45 سال قوموں کی اور کمیونٹی کی زندگی میں کوئی بڑا نہیں ہوتے. ہم نے ابھی کوئی لاس نہیں کیا خدا نخواستہ. اور یہ ایک پہلی اینٹ رکھی ہے پاپا نے، اور یہ ایک عمارت بنتی ہوئی مجھے نظر آتی ہے. پازیٹیوٹی کے ساتھ ہم ساری چیزوں کو دیکھیں، سسٹم کے قریب ہوں، اور سسٹم نے یہ پروف کیا ہے کہ وی آر ولنگ ٹو ورک ود یو گائز اینڈ وی گلیڈ ٹو ویلکم یو. تو ان ساری چیزوں کو ذہن میں رکھ کے دیکھیں. وہ میرے دوست ہیں، پھر لوگ کہتے ہیں میں تنقید کرتا ہوں. میں تنقید نہیں کر رہا. پی ٹی آئی کے ورجینیا کے صدر محترم جانی بشیر صاحب، ان کی ایک پوسٹ پڑھی کہ جناب ہم بڑے سیمینار شروع کر رہے ہیں، ورکشاپ شروع کر رہے ہیں اور منتھلی بیسس پہ، اور پہلا ورکشاپ ہوگا جی نائک آف بنوائیے. جانی بشیر صاحب آپ یہاں کے پڑھے ہوئے ہیں، نائک آف آپ یہاں بھی رہنے والوں کو پاکستانی بنانا چاہتے ہیں، خدا کے لیے انہیں امریکن بنائیں. نائک آف میری آپ کی شاید ضرورت ہو، میرے اور آپ کے بچوں کی ضرورت نہیں ہے. آپ کو اگر اگلے سال کا ووٹ بنانا ہے تو ایک الگ بات ہے، میں اس کنٹروورسی میں بھی نہیں جانا چاہوں گا. میں صرف آپ یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اگر اپنا جیسی جماعت پی اے جی ایچ، مجھے بہت امید ہے پی اے جی ایچ سے ہیوسٹن میں کہ 4000 کا ووٹ بڑا نمبر جمع ہو گیا ہے، اور بڑا ہو سکتا ہے اگر یہ پرامن طور پر ڈیموکریٹک اسٹائل میں آگے بڑھیں. اور پڑھے لکھے لوگ ہیں اس میں جو الیکشن لڑنے جا رہے ہیں، یا موجود ہارون شیخ ہیں یا آئندہ آنے والے، میک شور کریں کہ وہ لوگ آئیں جو امریکن سسٹم کے قریب ہیں اور قریب رہنا چاہتے ہیں، اویئرنیس دینا چاہتے ہیں اپنے بچوں کو. تو میری سب سے ریکویسٹ یہ ہے کہ شہر شہر ایسے پروگرام ہوں. ہماری کمیونٹی کے نوجوان اسپیشلی، ہماری عمریں تو دیکھیں، ہم نے تو ساری زندگی محنت مزدوری میں اسی سسٹم سے ان بچوں کو پالا ہے نا، محنت کی، مزدوری کی اور رات دن کی. مگر ان بچوں کو اس قابل بنایا. یورپ کے پاکستانیوں کے مقابلے میں امریکہ کے پاکستانی بچے بہت پڑھے لکھے ہیں، بہت زیادہ ان کا گروتھ ریٹ ہے. تو انہیں صرف آگہی دینی ہے. ڈاکٹر بننا بہت اچھی بات ہے، انجینئر بننا یہ بھی بہت اچھی بات ہے، وہ بھی پارٹ آف دی سوسائٹی اور امپورٹنٹ پارٹ ہے. مگر اب ہمیں مین اسٹریم کے اداروں میں جانا ہوگا، ہمیں بتانا ہوگا کہ ہم
کتنے تحمل والے ہیں، ہمارے بچے کتنے ٹرینڈ ہیں، ہماری فیملی بیک گراؤنڈ کتنا رکھ رکھاؤ والا ہے، اور ہم انسانیت سے کتنی محبت کرتے ہیں، اس کے اظہار کے لیے ریاستی اداروں کا حصہ بننے کی ضرورت ہے، اور وہ ہمیں ویلکم کرنے کے لیے بے قرار نظر آتے ہیں۔ جس طرح سے وہ آئے اور جس طرح سے انہوں نے بچوں کو محبت دی، جس طرح فرینکلی ان سے گفتگو کی، ہمارے ہاں یہ ممکن نہیں نظر آتا تھا۔ تو اس ساری گفتگو کی روشنی میں امریکہ کے کردار کو بھی سمجھیں، اپنے کردار کو بھی سمجھنے کی کوشش کریں، مستقبل کے بارے میں بھی طے کریں۔ انشاءاللہ اللہ بہتر کرے گا۔ آپ سے اگلے ویڈیو میں گفتگو ہوگی۔ اللہ حافظ۔